بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ اگر یہ 4 یا ان 4 میں سے کوئی ایک بھی علامت دیکھو تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، ناظرین دیکھو، یہ بات سنبھل کر سننا کیونکہ یہ بات عام نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ ماننے سے گھبراتے ہیں، مگر اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جادو ایک حقیقت ہے اور یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی پرانی سوچ نہیں۔ قرآن نے اسے حقیقت کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجود کو تسلیم فرمایا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جادو نے مضبوط دلوں کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دیا، خاص طور پر عورت کو، کیونکہ عورت کا دل، اس کی روح، اس کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں اور اسی نرمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا ہوں، میں پہلے جیسی کیوں نہیں رہی۔ دیکھو، یہ سوال یوں ہی نہیں اٹھتا۔ جب بغیر کسی وجہ کی زندگی بوجھ لگنے لگے، جب ہنسی ہوئی عورت اچانک خاموش ہو جائے، جب دل چاہے کہ سب سے دور بھاگ جائے، جب عبادت کرتے ہوئے بھی دل ڈوبا ہوا محسوس ہو، تو یاد رکھو یہ عام بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ صرف تھکن نہیں ہوتی، صرف ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ ایک پوشیدہ حملہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے۔ اور سنو، جادو ایسے نہیں آتا کہ ڈھول بجا کر آئے، یہ خاموشی سے آتا ہے، رگ رگ میں اترتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے، احساسات کو مفلوج کر دیتا ہے اور عورت کو اس کے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ وہ خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہے، حالانکہ اصل مسئلہ اس کی طاقت نہیں، بلکہ وہ وار ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا، جس عورت پر جادو ہو اس میں چند خاص کیفیتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ کیفیتیں پوری ہوں یا ان میں سے کوئی بھی ایک بھی شدت کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو پھر آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ حقیقت کو پہچان لینا ہی نجات کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، ورنہ دیر ہو جائے تو نقصان دل، ایمان اور زندگی تینوں کو ہوتا ہے۔ جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دیکھو یہ بات ذرا سنبھل کر سننا، کیونکہ پہلی علامت بہت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا وار بہت گہرا ہوتا ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جاتا ہے اس عورت کی زندگی سب سے پہلے اس کے اپنے گھر سے بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جو کبھی اسے سکون دیتا تھا اچانک اسے قید خانہ لگنے لگتا ہے۔ وہ شوہر جس کی ایک آواز پر دل نرم ہو جاتا تھا اس کی بات اب زہر لگنے لگتی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، ساس نند، وہ رشتے جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہوتا، انہی سے بلا وجہ نفرت اور شدید چرچراہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ نفرت کسی واضح وجہ کے ساتھ نہیں آتی، نہ کوئی بڑا جھگڑا، نہ کوئی قابل معافی بات، نہ کوئی ایسا ظلم جس کا بدلہ بنتا ہو، بس دل کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ معمولی بات پر غصہ آتا ہے، چھوٹی سی بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ عورت خود حیران ہوتی ہے کہ میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، میں کیوں ہر بات میں بھڑک اٹھتی ہوں، مگر اصل مسئلہ وہ نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ جادو عقل پر نہیں، دل اور جذبات پر حملہ کرتا ہے۔ یہ کیفیت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ عورت اپنے ہی گھر میں اجنبی بننے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سب اس کے خلاف ہیں، کوئی اسے نہیں سمجھتا، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں۔ شوہر کی محبت بھی اسے شک لگنے لگتی ہے، ماں کی دعا بھی اسے بے اثر محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں رشتے ٹوٹنے کے قریب آ جاتے ہیں۔ جادو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، محبت کو نفرت میں بدل دینا، سکون کو بے چینی میں،
और घर को मैदान जंग बना देना। और सुनो, ये चरचराहट आम गुस्सा नहीं होती, ये वो गुस्सा होता है जो दिल के अंदर से उठता है, बगैर इजाजत जबान पर आ जाता है, और बाद में औरत खुद रो कर कहती है, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसी नहीं थी, मगर तब तक नुकसान हो चुका होता है। अल्फाज जख्म बन जाते हैं, रवैये दीवारें खड़ी कर देते हैं, और जादू अपना काम दिखा चुका होता है। अगर कोई औरत खुद में ये तब्दीली महसूस करे, वो अपने ही घर वालों से बिला वजह दूर होती जा रही है, नफरत और झुंझुलाहट उस पर हावी हो रही है, तो उसे हरगिज मामूली न समझे, क्योंकि अगर नजर अंदाज कर दी जाए तो आगे बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। जिस औरत पर जादू हो उस औरत में 4 अलामत होती हैं। नंबर 2, देखो, दूसरी अलामत वो है जो सबसे ज्यादा खामोश मगर सबसे ज्यादा खौफनाक असर डालती है। जिस औरत पर जादू किया जाता है वह अक्सर अपने सोने के वक्त या जागते लम्हों में ऐसे अजीब व गरीब ख्वाब देखती है जो मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये ख्वाब न सिर्फ सादा ख्वाब होते हैं बल्कि उनमें खौफनाक कैफियत छुपी होती है, एक ऐसा एहसास जो दिल को अंदर से हिला कर रख देता है। कभी ख्वाब में ऐसा लगता है जैसे कोई साया उसके गिर्द घूम रहा हो, कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उस पर काबू पा रही हो और वो खुद उसकी गिरफ्त से बाहर न निकल सके। यह कैफियत सिर्फ रात के वक्त नहीं बल्कि दिन के वक्त भी असर डालती है। औरत खुद को बेइख्तियार महसूस करती है, जैसे कोई गैर मर्ई ताकत उसके सोच और एहसासात पर छा गई हो। मामूली बात पर खौफ, छोटी छोटी हरकतों पर इज़्तिराब और एक अनजाने बेचैनी, ये सब उसी कैफियत के असरात हैं। वो खुद नहीं जान पाती कि ये सब हकीकी है या उसका जहन खेल रहा है, मगर दिल कहता है कि कुछ तो ठीक नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अलामत अक्सर छुप कर आती है। लोग ये समझते हैं कि औरत सिर्फ हसास या ज्यादा फिक्रमंद है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। जादू इस तरह काम करता है कि औरत की नींद और आराम को जहन में खौफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह जागते हुए भी ऐसे महसूस करती है जैसे कोई नजर न आने वाली कुव्वत उस पर असर डाल रही हो, उसके इरादों को कमजोर कर रही हो और उसके दिमाग को उलझा रही हो। यह कैफियत इंसान के ईमान और सुकून दोनों पर असर डाल सकती है। औरत को नमाज और दुआ करते हुए भी बेचैनी महसूस हो सकती है, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों पर एक अजीब दबाव होता है। अगर ये अलामत मुसलसल दोहराई जाए तो वो औरत जो पहले हंसती, आराम महसूस करती और अपने आसपास के माहौल से खुश थी, अब खौफ, इज़्तिराब और बेचैनी की लपेट में आ जाती है। यही वजह है कि जब आप किसी औरत में ये कैफियत देखें, सोते या जागते अजीब ख्वाब, डरावने वाली कैफियत या महसूस होना कि कोई चीज काबू पा रही है, तो उसे मामूली न समझे, क्योंकि यह अलामत जादू के चालाक, खामोश मगर इंतहाई मुअस्सिर पहचान है। और अगर वक्त पर इस पर तवज्जो न दी जाए तो आगे आने वाली मुश्किलात और ज्यादा बढ़ सकती है। जिस औरत पर जादू हो उस औरत में 4 अलामत होती हैं। नंबर 3, देखो, ये तीसरी अलामत सबसे ज्यादा छुपी और खतरनाक होती है, क्योंकि ये इंसान के अंदरूनी सुकून को पूरी तरह हिला देती है। जिस औरत पर जादू हो उसके दिल में बगैर किसी जाहिरी वजह के शदीद घबराहट, खौफ या बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाती है। ये वो कैफियत है जो दिल के किसी भी लम्हे आ सकती है। अचानक दिल धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और दिल कहता है कि कुछ खतरा करीब है, हालांकि बाहर सब बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। और सुनो, ये घबराहट आम परेशानी नहीं होती, ये वो खौफ है जो दिल के अंदर से उठता है, दिमाग को उलझा देता है
اور عورت کو بے قابو محسوس کراتا ہے۔ وہ خود سوچتی ہے کہ شاید یہ بس ذہنی دباؤ ہے، شاید الجھن ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ گھبراہٹ اتنی مستقل ہو جاتی ہے کہ عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خوف محسوس کرتی ہے۔ ہر لمحہ اس کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑتی رہتی ہے، اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ کیفیت عورت کے ایمان اور روحانی سکون پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ دل میں مسلسل خوف اور گھبراہٹ ہونے کی وجہ سے عبادت کرتے ہوئے بھی دل ٹھنڈا رہتا ہے، دعا کرنے کے باوجود سکون محسوس نہیں ہوتا، اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی مشکل لگنے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ عورت کو کمزور کر دیتی ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی طاقت ہر طرف اس کے اوپر چھا گئی ہو۔ یہ علامت معاشرتی زندگی میں بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت بغیر کسی وجہ کے گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے رشتوں میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، دوسروں سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور خود کو الگ تھلگ محسوس کرنے لگتی ہے۔ گھر کا ماحول، کام کا بوجھ، چھوٹے چھوٹے معاملات سب اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، بغیر وجہ کے دل میں مسلسل گھبراہٹ، خوف یا بے چینی ہو، تو اسے کبھی معمولی مت سمجھنا، کیونکہ یہ جادو کی خاموش مگر خطرناک طاقت کی واضح علامت ہے، اور اگر نظر انداز کیا جائے تو یہ اندرونی دباؤ، نفسیاتی پریشانی اور روحانی کمزوری میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے اس کیفیت کو پہچاننا اور بروقت توجہ دینا زندگی اور ایمان دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جس عورت پر جادو ہو، اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، دیکھو یہ چوتھی علامت سب سے زیادہ سنسنی خیز اور خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ عورت کے روحانی تعلق کو متاثر کرتی ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جائے، اسے اچانک محسوس ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا، نماز جو پہلے سکون کا ذریعہ تھی اب بوجھ لگنے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت جو دل کی راحت دیتی تھی اب کانوں میں بھاری اور دل میں بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، دعا جو پہلے امید کی روشنی تھی اب ایک خالی عمل لگنے لگتی ہے۔ اور سنو، یہ کیفیت صرف کبھی کبھی نہیں آتی، بلکہ اکثر اور اچانک آ کر دل کے سکون کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ عورت خود حیران ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے اتنی پرعزم اور مخلص تھی، اب یہ دل کیوں نہیں لگتا۔ یہ احساس بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے دل اور دماغ پر چھا گئی ہو اور عبادت کرنے کے جذبے کو دبا رہی ہو۔ یہ علامت سب سے زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ یہ عورت کے ایمان اور روحانی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ دل کی بے رخی اور بیزاری آہستہ آہستہ عبادت کو محض رسم بنا دیتی ہے، انسان کی روحانی قوت کمزور ہونے لگتی ہے، دعا اور قرآن کا اثر دل پر نہیں ہوتا، نہ تو صرف دل کا سکون جاتا ہے بلکہ ایمان میں بھی دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور عورت کے اندر خوف، اضطراب اور بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ یہ کیفیت معاشرتی اور ذاتی زندگی میں بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت اپنی عبادت سے بیزار ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے کمزور لگنے لگتی ہے، اندر سے خوف اور اضطراب محسوس کرتی ہے، اور تعلقات میں بھی بے چینی پھیل جاتی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ حالت اکثر چھپ کر آتی ہے، اور عورت کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ جادو کے اثر انگیزی ہے۔ اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، نماز، دعا یا قرآن سے اچانک بیزاری محسوس ہونا، دل کا اشت ہونا، تو اسے کبھی بھی معمولی مت سمجھے۔ یہ جادو کی خاموش مگر خطرناک پہچان ہے، اور وقت پر توجہ نہ دی جائے تو یہ روحانی، نفسیاتی اور جذباتی نقصان پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ علامت پہچاننا
اور فوراً توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سے لوگ ملتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ دشمن وہی ہوتے ہیں جو سامنے کھڑے ہو کر ہمیں نقصان پہنچائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دشمنیاں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی لفظ کا غلط مطلب نکال جاتا ہے، کبھی چھوٹی سی بے دلی یا حسد کی کیفیت بڑھ کر بڑا مسئلہ بنا دیتی ہے، پورے تعلقات پر اثر ڈال دیتی ہے۔ ایسے میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ معمولی جھگڑے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ چھوٹی باتیں ایک بڑی آزمائش کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ان کے پیچھے کوئی بڑی وجہ بھی چھپی ہوتی ہے۔ اور سنو، عورت کی زندگی بھی اس سے الگ نہیں۔ جو عورت اپنے گھر، اپنے شوہر یا اپنے رشتوں میں اچانک بے چینی، نفرت یا عجیب کیفیت محسوس کرنے لگے، اس کے پیچھے اکثر چھپی ہوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ دشمنی کے اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جو حسد، کینہ یا بغض رکھتا ہے، عورت پر اثر ڈالنے کے لیے جادو کا سہارا لے سکتا ہے۔ یہ دنیا کی سخت حقیقت ہے کہ بعض لوگ اپنے حسد یا بغض کو چھپانے کے لیے نہ صرف لفظوں بلکہ اعمال سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عورت اس کی حساسیت میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا دل اور ذہن سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات خواتین خود بھی ناپاک یا غیر محفوظ حالات میں رہتی ہیں، یا اپنے رشتوں میں غیر مناسب تعلقات یا غلط ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں جادو کے اثرات ان پر زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل اور روح کی کمزوری وہاں ایک دروازہ کھولتی ہے۔ کبھی کوئی دشمن نہیں بلکہ ماحول یا غیر محفوظ رویے بھی جادو کے اثرات کو بڑھا سکتے ہیں۔ بلکہ دل کی کمزوری، حسد اور بغض ناپاکی یا برے ماحول کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جب عورت پر جادو ہوتا ہے تو یہ 4 واضح علامات دکھائی دیتی ہیں۔ خود اپنے گھر یا رشتوں سے بلا وجہ نفرت، سوتے یا جاگتے عجیب خواب، بغیر وجہ کے شدید گھبراہٹ اور عبادت سے اچانک بیزاری۔ اگر یہ علامات شدت کے ساتھ ظاہر ہوں تو اسے معمولی نہ سمجھو، کیونکہ دل، روح اور زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اب سنو، جب یہ وجوہات اور علامات واضح ہو جائیں تو مسئلے کو نظر انداز کرنا سب سے خطرناک کام ہے۔ عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے صبر اور دعا سے کام لے، دل کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرے اور کسی مشکوک یا بدنیت شخص کے قریب نہ جائے۔ عبادت میں دل لگانے کی کوشش کرے، کیونکہ نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت دل اور روح کی حفاظت کرتی ہے۔ جادو کے توڑ کے لیے اسلام نے ہمیں جو طریقے سکھائے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی مخصوص آیات، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کی تلاوت روزانہ کریں۔ رات اور دن میں روحانی حفاظت کے لیے یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہیں۔ اپنے جسم، کپڑوں اور گھر کو پاک رکھیں، نیت صاف رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو کسی معتبر اور علم والے شخص سے مدد لیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق روحانی علاج بتا سکے۔ دیکھو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوف میں نہ رہو، لیکن خبردار رہو۔ جادو کی وجوہات اور اثرات موجود ہیں، مگر اگر وقت پر پہچانا جائے اور اللہ کی پناہ، دعا اور قرآن کی تلاوت اختیار کی جائے تو یہ اثر کمزور اور ختم ہو سکتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ دل اور روح دونوں کی حفاظت کرے، اپنے آس پاس کے ماحول پر دھیان دے اور کسی بھی غیر معمولی کیفیت کو نظر انداز نہ کرے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اور اس کی پناہ ہی حقیقی پناہ ہے۔ جو عورت ان علامات کو بر وقت پہچان کر اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، گھر میں قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں
اور حسد کرنے والوں سے دور رہیں۔ یہ سب کچھ کرنے سے نہ صرف جادو کے اثرات کم ہوتے ہیں بلکہ دل میں ایک نیا سکون اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی مفید مضامین آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔